صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. آئیے بیان کے آغاز سے پہلے اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم بیان سنیں گے. سننے والے یہ بھی نیت کر لیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں فیضان مدینہ میرپور خاص میں کہ قبلہ روح ہو کر سنوں گا. جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا. شرعی مسائل سیکھوں گا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے پوچھ لوں گا. حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے پر عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. اسی طرح جو سیکھوں گا وہ انشاءاللہ دیگر مسلمانوں کو سکھاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آ گئے. اب جب دنیا میں آ گئے
تو دنیا کے بہت سارے معاملات یہ ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے. اب نیکیاں بھی کرنی ہیں، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور دنیا کے معاملات بھی. پھر جب ہم دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو دنیا کی مذمت، دنیا کے نقصانات یہ بھی سنتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جنگل میں جا نہیں سکتے، پہاڑوں میں غاروں میں جا نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیادہ دامت برکاتہم عالیہ اس سے متعلق کیا مدنی ذہن ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے. افسوس، آج امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی. واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے. ثواب آخرت کمانے کی نیت سے دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرمان رب الانام عز و جل ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے ہی دنیا میں واقع ہوں، لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقی یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 868 صفحات پر مشتمل کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ نمبر 128 تا 129 پر ہے. دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے. حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح جلد اول صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں، دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہے. دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے. دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں. سنیے کہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں.
وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ دنیاوی اشیاء یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور اس کا نفع یعنی فائدہ موت کے بعد بھی ملتا ہے. ایسی چیزیں کیا ہیں؟ ایسی چیزیں صرف دو ہی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ علم اور عمل. عمل سے مراد اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم محمود یعنی بہت عمدہ ہے. دوسرا وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا، چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہے. تیسرا وہ اشیاء جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ، اور یہ قسم بھی محمود یعنی اچھی ہے، لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی. اسی طرح ابھی جیسے ہم نے سنا کہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح دنیاوی کاموں کی بھی 3 قسمیں ہیں. ابھی تو ہم نے دنیاوی اشیاء یعنی چیزیں ان کی 3 قسمیں سنی. اب دنیاوی کاموں کی 3 قسمیں سنتے ہیں. پہلے وہ بعض کام ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے لیے کیے گئے ہیں، مثلا ناجائز و حرام کام. دوسرا، بعض وہ کام ہیں جو اللہ تعالی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا. کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہ ہوں گے. کسی پیاری بات، یعنی وہی نیت والی بات آ گئی. اب دل کا حال تو اب اللہ جانتا ہے نا ہمارا کیا ہے. ہم بھی اپنی نیت پر غور کریں کہ دوسری جو بات ہے، یعنی پہلا تو وہ کام ہے کہ جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام بھی معاذ اللہ کے لیے کوئی کر سکتا ہے، یعنی ناجائز اور حرام کام. اور دوسرا وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا، خواہشات سے رکنا. کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا یا نیکیاں کی یا اس طرح کے معاملات کیے یا خواہشات کو اس لیے چھوڑا کہ میرا پیسہ بچے، میرا مال بچے، بچت ہو جائے، یا کھانا سادہ اس لیے کھایا میری صحت اچھی رہے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے کام نہ ہوں گے تو ان میں ثواب نہیں ہے. تیسرا وہ کام ہے جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا، کھانا، نکاح وغیرہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کر لیں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، اور یہاں میرپور خاص فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی تشریف فرمائے یہ بھی سنیں کہ دنیا کی تعریف کیا ہے. جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی. اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے. دنیا میں حقیقی لذت کسی شے میں نہیں، البتہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں. بڑی توجہ والی بات ہے.
کہ دنیا میں حقیقی لذت کسی شے میں نہیں، البتہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو ختم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پیاس کو ختم کرتا ہے، جب پیاس بجھ گئی تو لذت بھی جاتی رہی۔ حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا؟ سبحان اللہ، جنتی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، سبحان اللہ، تو وہاں حقیقی لذتیں ہوں گی۔ لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی، مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں اصلی ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے نہ ہوں گی۔ تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور جنت کی حقیقی لذتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے نا، کام بھی تو کرنے ہیں، طلب رکھیں جنت کی اور جنت میں جانے والے اعمال نہ کریں۔ ہم اپنے اعمال پر بھی تو غور کریں نا، اپنے شب و روز پر غور کریں، چھپ چھپ کر یا لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہیں ان پر غور کریں، اللہ عز و جل کی جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اس پر غور کریں۔ یعنی جس رب سے اس کی جنت مانگ رہے ہیں اسی کی نافرمانی کریں، اسی کی باتیں نہ مانیں، پابندی سے اس کی بارگاہ میں جھکے نہیں، نماز کی پابندی نہ ہو، اس رب عز و جل کا عطا کردہ پاک کلام قرآن پاک کتنا پڑھنا آتا ہے، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک تو بات نہ ماننا اور دوسرا پھر نافرمانی بھی کرنا، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام کرنا۔ یعنی اس رب سے ہم کتنا کچھ مانگتے ہیں، جنت بھی مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی بہت ساری نعمتیں مانگ رہے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں، اے اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور ہم اپنے مطالبات کی لمبی چوڑی فہرست لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس رب عز و جل کے اتنے سارے احکامات ہیں، وہ کتنے ہم مانتے ہیں؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم واقعی جنت کے طلبگار ہیں تو اللہ عز و جل کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، متقی اور پرہیزگار بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، خوب 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 نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، فحش کلامی سے بچیں۔ یعنی سوچیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم کتنے گناہ ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں اور کتنے ایسے گناہ ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر ہماری عادت بن چکی ہے، یعنی وہ گناہ ہماری عادت میں شامل ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر بد نگاہی ہے، اگر بد نگاہی کی لت پڑ گئی، چاہے مذہبی حلیہ ہے، چاہے اپنے آپ کو نیک نمازی سمجھتے ہیں، دن بھر اگر یہ آنکھیں گندے گندے اور بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے، بےہودہ پوسٹر، بےہودہ فلمیں، طوائفوں کے ناچ، راستے میں چلنے والی عورتیں، اخبار اور میگزین میں آنے والی بے پردہ عورتوں کی تصاویر، موبائل کے اندر گندے گندے کلپ، گندے گندے فوٹوز۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اچانک کوئی گناہ ایسا ہوا یا کوئی بے پردہ عورت سامنے آ گئی اور اس کی نگاہ گئی، پھر ایک دم خوف خدا آیا اور اس نے نگاہ نیچے کر لی، یہ تو اچانک ہوا۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، گناہ کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، معاذ اللہ ان گناہوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی دنیا ہی کی محبت ہے، یہ بھی گناہوں میں ایسا دل لگ گیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں۔ بچنا تو بعد میں آئے گا نا، پہلے گناہوں کو گناہ سمجھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ کرے بندہ، رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، آ جائے مولا غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ بتقاضا بشریت انسان ہے،
اگر پھر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو تو آ جائے روتا ہوا، معافی مانگ لے، گڑ گڑائے، جیتے جی رب کو راضی کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مر گئے بغیر توبہ کیے مر گئے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بہرحال تم سن رہے تھے کہ حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، تو انشاءاللہ آقا کے صدقے جنت بھی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے میں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. مزید سنیے، حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا یعنی ابلیس کی بیٹی کا خاوند ہے. ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. لہذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف سے نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں. کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے یعنی رشتہ داریاں کاٹ دیا کرتے تھے، اسی کے سبب سے ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پکارے گی اے میرے رب عز و جل، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو. اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے. کیسا انجام ہے دنیا کی محبت کا. اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دے. تاج شاہی اس کے آگے ہیچ ہے، تاج شاہی اس کے آگے ہیچ ہے، مصطفیٰ کی جس کو الفت مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے دنیا میٹھی سرسبز ہے، اور جو اس میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو اس میں سے حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی یعنی دراصل فی الحقیقت مضمون نہیں ہے، چونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں اگرچہ ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، نمازی ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اگر ہم سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہم میں سے اکثریت نہ عالم ہے نہ مفتی ہے. خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں وہ ایک تعداد ہے، اس کو نہیں پتا ہوں گے. جب خرید و فروخت ہی درست نہیں ہوگی تو پھر کتنی پیاری بات ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا سے کوئی چیز حاصل کرے یعنی جو بھی حاصل کریں، مکان کا بھی سودا کریں شرعی رہنمائی لے لیں، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا مکان بنا بھی رہیں تو بھی
کسی مفتی صاحب سے کوئی اہل سنت کیوں یا دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ لیں کہ ایسا تو نہیں میرے پڑوسی کے حقوق ضائع ہو رہے ہوں. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ گورنمنٹ کے کام ہے, سب چلا رہے ہیں, میں بھی چلا لوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار چلو یوں کر لیتے ہیں, لیکن پہلے شرعن اجازت تو لیں, از خود تو مفتی بن کر نہ بیٹھ جائیں. تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائی, اس طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اور پھر اچھی اچھی نیتیں ہو گئیں. تو اسی دنیا کو ہم آخرت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ آخرت سنوارنے کے کام میں آ سکتی ہے, بشرطے کہ ذہن ہو. اور ایک تعداد ہے ہماری کہ جس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا, دیکھا جائے گا, دنیا اچھی ہو جائے, حرام سے آئے, رشوت سے آئے, سود سے آئے, ڈکیتی سے آئے, اغوا برائے تاوان سے آئے, کسی سے چھین کر آئے, جس طرح بھی آئے مال آ جائے, چاہے بیوہ کا مال کھا جائیں, یتیم کا مال کھا جائیں, بس آ جائے, دنیا اچھی ہو, گاڑی ہو, لباس اچھے اچھے ہوں, مکان اچھا ہو, بظاہر دنیا میں ایک نام ہو, گارڈز میرے ساتھ چلیں. تو یہ تو پیور ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کرتے ہیں, کیونکہ دنیا اتنی سوار ہوتی ہے, آخرت تو معاذ اللہ پیش نظر ہوتی ہی نہیں. حرام ذرائع سے یہ سب کچھ جمع کرتے ہیں اور اس مختصر سی اور عارضی دنیا کو سکون سے گزارنے کی, بظاہر سکون سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کا انجام بھی درست نہیں ہوتا. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا تو کس کے ہاتھ آئی ہے؟ دنیا تو چلی ہی جانی ہے, موت آئے گی, معاملہ ختم. اور آخرت میں تو زیادہ رہنا ہے, تو آخرت کی تیاری وہ تو کاش آخرت کی تیاری کا ذہن بن جائے ہمارا. سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ کتنا پیارا مدنی ذہن ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس شعر کے اندر کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. سبحان اللہ. یعنی کتنا پیارا مدنی ذہن. اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے ہیں کہ اے مولا, اے میرے رب عز و جل, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اچھی اچھی نیتیں ہوں. بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں لباس پہنتا ہوں تو نیتیں کرتا ہوں, امامہ باندھتا ہوں تو نیتیں کرتا ہوں, چادر اوڑھتا ہوں تو نیتیں کرتا ہوں, چپل پہنتا ہوں تو نیت کرتا ہوں. اور بعض اوقات اگر ایسا ہوا کہ کرتا پہن لیا, توجہ نہیں رہی, نیت نہ کر سکے, تو پھر کرتا واپس اتارتے ہیں, پھر پہنتے ہیں نیتیں کر کے, تاکہ کرتا پہننے میں بھی ثواب ملے. ثواب پر نظر ہے نا آخرت پر. کھانا کھائیں گے تو نیت کریں گے, دل جوئی کی نیت, مسکرا کر دیکھیں گے تو نیت کریں گے, اتنی ساری اچھی اچھی نیتیں کر کے, کیونکہ آخرت پیش نظر ہے نا, تو اس میں بھی ثواب مل جائے, اس میں بھی ثواب مل جائے, اس میں بھی نیکیاں مل جائیں. اور ہم جیسا دنیا کا طالب, اس میں مال مل جائے, اس میں دولت مل جائے, اس میں شہرت مل جائے, بس یہ کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے, دنیا کے مسائل حل ہو جائیں, دنیا 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 ایسی ہم پر سوار ہے کہ آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی ہے, سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے کے یا اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں, بلا شبہ یہ کام یعنی نیکی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا اور ذکر اللہ عز و جل اگرچہ دنیا ہی میں کیے جاتے ہیں, لیکن یہ دنیاوی کام نہیں ہیں, بلکہ یہ تو اعمال آخرت ہیں جو کہ جنت کی نعمتوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں. لہذا ہر وہ کام جس سے اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو وہ اس لعنت سے مستثنا یعنی الگ ہے. سبحان اللہ. یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اس لعنت میں داخل نہیں, وہ اس سے الگ ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, ہوشیار رہو, دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے, سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالی کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے.
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یا جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ یعنی شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور یہ دنیا نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا نہایت ذلیل و حقیر ہے، اس کو اہم سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، یہ تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ بڑھ کر ذلیل ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 464 تا 465 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث میں ہے اگر دنیا کی قدر اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کسی کافر کو نہ ملتا۔ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی، جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان یعنی فضا میں معلق لٹکی ہوئی ہے، فریاد و زاری کرتی یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب عز و جل تو مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ مدتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے چپ خبیثہ، پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن پکارے جائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالی دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرما دیتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آدمی اپنے منہ سے برائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس میں کتنا ضرر یعنی نقصان ہے، لہذا یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور وہ رب عز و جل بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی مانگی ہوئی شے نہیں دیتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہرگز ہرگز اس وسوسے کو ذہن میں مت جمائیے کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت خوشحال و مالا مال ہے۔ یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول، الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے دنیا سے بے رغبتی کا ذہن بنتا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بالخصوص دنیا سے بے رغبتی کا ذہن بنتا ہے۔ مسجدوں میں رہنا، اللہ عز و جل کی یاد کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تو ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں تو بہت مدینہ 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 تربیت ہوتی ہے دنیا سے بے رغبتی کی۔ تو اللہ کی راہ کے سفر کے لیے بھی ذہن بنائیے کہ مجھے اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، اللہ کی راہ کے لیے نکلنا ہے، اللہ کی راہ کے لیے کوشش کرنی ہے، مدنی کام کرنا ہے، مدنی کام کے لیے قربانیاں دینی ہیں، تکالیف اٹھانی ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات
اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔